حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا کہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائی، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضروریت کی تمام اشیاء پیدا فرمائی تھی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخر نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتے اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں بہت بڑی جنگ ہوئی، اور فتح اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ہوئی، اور جن سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے اور وہ پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بعد اس کو نام ابلیس دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقت کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی، کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سال بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تمہاری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقصد تھے، پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے کیا تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئے، کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ سیاہ اور کچھ اس کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر گیا تو یہ 3 بن گئی۔ قرآن شریف میں بعض جگہ پہ انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی،
اور بعض دفعہ تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کی سپرد نہیں کی بلکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے بعد ایک مقرر مدت تک اس کو چھوڑ رکھا یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کے کنکھناٹی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فہار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایو یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے ایک لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقرر مدت تک چھوڑ کر رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آواز آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق آپ اپنے پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کے انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے کی سر کی طرف سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چینخ آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھول کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگا۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی تک ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن و احادیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس یعنی شیطان کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو شیطان ابلیس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دیجیے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقرر تک مہلت دی گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان یعنی ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم بھر دوں گا، توبہ نعوذ باللہ، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ طرح یہ واضح ہوا کہ اسے پہلا گناہ تکبر تھا، اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈالی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔
حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسیلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے اور انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ نور کا لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے اور وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن اس گناہ کے بعد غرور و تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اترا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی اور یوں انسان بڑھتے چلے گئے اور آج بھی بڑھ رہے ہیں۔